بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں اسلم رائی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل حیرت قضا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخی ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ گزشتہ ویڈیو جو تھی اس میں ہم نے خیر الدین باربروسا جو ہے اس کے حالات جانے۔ اس کے آخر میں ہم نے بتایا تھا کہ جو اگلی ویڈیو ہے وہ ہم عالم اسلام کے عظیم سالار عقبہ بن نافع پر ہو۔ جہاں تک عقبہ بن نافع کا تعلق ہے تو یہ تابعی تھے۔ سن 622 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ فاروق اعظم کے دور سے لے کر آگے تک تقریباً ساری جنگوں میں حصہ لیا اور مورخین کا کہنا ہے کہ خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص کے بعد یہ سب سے اعلیٰ اور ارفع سالار شمار کیے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ نے اپنے دور میں انہیں جنوبی افریقہ کی طرف کچھ مہموں پر روانہ کیا تھا، جہاں سوڈان کے علاوہ کچھ دیگر علاقوں میں انہوں نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس کارکردگی کے بنا پر مصر کے حاکم حضرت عمرو بن عاص جو آپ کے خالہ زاد بھی تھے، انہوں نے آپ کو افریقہ کا جو ہے وہ گورنر مقرر کیا۔ اس وقت افریقہ میں کوئی مسلمانوں کا مفتوح علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے آپ کو افریقہ فتح کرنے پر مقرر کیا گیا۔ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر تھا جسے لے کر آپ روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے بربروں کے ساتھ آپ کا پالا پڑا، اس لیے کہ جنوبی حصے میں سب بربر قبائل بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ شمال میں رومن تھے، ان کے ساتھ گاج بھی تھے، اور دوسری یورپی جنگجو قومیں تھیں، اور ان کا مرکزی شہر کرتاجنہ تھا۔ یہ وہی کرتاجنہ ہے جسے جو ہے کنانی عربوں نے آباد کیا تھا، اور جہاں سے اٹھ کر عربوں کے سالار ہینیبال نے اسپین فتح کرنے کے بعد اٹلی میں داخل ہو کر دور تک فتوحات حاصل کی تھی۔ بہرحال کرتاجنہ پر رومن اور دوسری جنگجو یورپی قوتیں قائم تھیں۔ عقبہ بن نافع کا پالا سب سے پہلے بربروں سے پڑا۔ بربروں کا بادشاہ کسیلا تھا۔ جب آپ نے مختلف قبائل کو زیر کرنا شروع کیا تو کسیلا کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ شخص جو ہے میری شہرت اور میری عظمت کو مان کر کے رکھ دے گا، لہذا اس نے بڑی تگ و دو کے ساتھ مخالفت شروع کی۔ آپ کے پاس چھوٹا لشکر تھا، اس لیے آپ جس قبیلے کو اپنا مطیع و فرمانبر بناتے، وہاں سے اٹھ کے جب آپ دوسری طرف جاتے تو پیچھے سے وہ قبیلہ پھر باغی ہو جاتا اور اطاعت کرنے سے انکار کر دیتا۔ یہ آپ کے لیے بڑی مشکلات جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ان مشکلات کی اطلاع جب دمشق میں امیر معاویہ کو پہنچی تو انہوں نے 10,000 کا ایک لشکر آپ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ یہ اس لشکر کے پہنچنے سے آپ کو کچھ قوت اور تقویت ہوئی، لہذا آپ نے کچھ قبائل کو مغلوب کیا اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے مختلف قبائل پر حملہ آور ہونے کے بعد آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب تک ہم افریقہ میں کوئی اپنا پکا اور مستقل ٹھکانہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہاں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ایک جگہ کیروان کا جو ہے انتخاب کیا گیا، زمین ہموار کی گئی، وہاں سب سے پہلے ایک جامع مسجد تعمیر کی، مختلف جو ہے لشکروں کے لیے مکان بنائے گئے، اور مختلف قبائل کے محلوں کے اندر بھی مسجد بنائی گئی۔ اس طرح مسلمانوں کا ایک ٹھکانہ افریقہ میں بنا، یہیں لشکر کا قیام تھا، اور یہیں سے اٹھ کر آپ نے جو مختلف قبائل کو زیر کرنا شروع کیا۔ اب بربر قبائل جو نہ مسلمان تھے اور نہ عیسائی، انہوں نے
उकबा बिन नाफे को जेर करने के लिए कर्ताजना के जो रोमन थे उनके साथ राब्ता कायम करना शुरू किया और मुख्तलिफ मौके पर कई जंगों में उकबा बिन नाफे ने बर्बरों और रोमनों दोनों कुव्वतों को बदतरीन शिकस्तें दी और उन्हें पसपा किया। जिस वक्त आप इन सारी कुव्वतों के साथ बरसरे पैकार थे तो मिस्र में आज अमर बिन आस फौत हो और उनकी जगह एक शख्स मुसलमा बिन मुखल्लद को जो है वो मिस्र का हाकिम बनाया गया। उन्होंने मिस्र का हाकिम बनने के बाद उकबा बिन नाफे को मजदूर करके आपने एक गुलाम अबू मुहाजिर को अफ्रीका का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। जब ऐसा हुआ तो अबू मुहाजिर के ज़हन में पता नहीं क्या ठानी, वो गुलाम था और उसने गुलामाना ही एक तर्ज जो है वो तर्ज इख्तियार की। कैरवान पहुंचकर उसने बड़ी तुरशरुई से मामला तय किए उकबा बिन नाफे के साथ और उकबा बिन नाफे को कैद कर दिया। उधर दमश्क में जब ये खबर पहुंची यजीद बिन मुआविया को तो उसने बड़ी बर्मी का इजहार किया और उसने उकबा बिन नाफे को दमश्क बुला लिया। दमश्क में बुलाकर उसकी दिलजोई की और चूंकि इससे पहले गवर्नर मिस्र से मुकर्रर होता था, इस बार यजीद ने खुद अपने जो है अपनी तरफ से उकबा बिन नाफे को दोबारा अफ्रीका का गवर्नर मुकर्रर किया। कैरवान पहुंचकर आपने अबू मुहाजिर के साथ ज्यादती नहीं की। जिस तरह अबू मुहाजिर ने उकबा बिन नाफे को कैद किया था, इसी तरह आपने भी उसे कैद में डाल दिया और वो वही फौत हो गया। उसके बाद आपने अपनी कार्रवाइयों की इब्तदा की। अब आपके सामने अल्जजीरिया, अलजायर, मराकश, ट्यूनिस के वसी मैदान थे जिन्हें आपने फतह करके वहाँ पर इस्लामी ममलकत कायम करनी थी। चुनांचे एक के बाद दीगरे आप शुरू हुए। जो है ट्यूनिस जो था वहाँ तो आपका ठिकाना था, इसलिए कि जो आपका शहर कैरवान था वो ट्यूनिस शहर से लगभग 90 मील जो है वो जनूब में था। यहीं से उठकर आप मुख्तलिफ कुव्वतों से टकराते रहे। अल्जजीरिया को फतह किया, अलजायर को फतह किया, ट्यूनिस पर अपना कब्जा किया। इस मौका पर कर्ताजना से उठकर रोमन भी टकराते रहे आपसे और गाथ जो वहशी कबाइल थे वो भी टकराते रहे, लेकिन आपने हर कुव्वत को अपने सामने ज़ेर करके जो है ये अपनी जो हुकूमत थी और सल्तनत थी एक तरह से उसे मजबूत और मुस्तहकम किया। अब ट्यूनिस अलजायर को सीधा करने के बाद उसके बाद आपने अल्जीरिया और आगे फर्दर जो है बहरा ओकियानूस का रुख किया। मराकश को फतह करने के बाद आप अपने लश्कर के साथ एक मार धाड़ करते हुए दुश्मन के खिलाफ तंजा तक जा पहुंचे। अब आगे समुंदर था। मवर्रिखीन लिखते हैं कि आपने अपना घोड़ा समुंदर में डाला और फिर बड़ी दिक्कत से बड़ी आजिज़ी के सवाल दुआ मांगी, अल्लाह ऐ मेरे मालिक, अगर ये समुंदर हायल ना होता तो जहाँ तक ज़मीन है वहाँ तक मैं तेरे नाम का बोलबाला करता। ये दुआ मांगने के बाद आप पलटे और मुवर्रिखीन ये भी कहते हैं कि इस मौका पर शायद अल्लामा इकबाल की रूह वहाँ मौजूद थी, इसलिए अल्लामा इकबाल ने अपने शिकवे में लिखा, दश्त तो दश्त रहे दरिया भी न छोड़े, हमने बहर ज़ुलुमात में दौड़ा दिए हमने घोड़े। बहरा ओकियानूस तक सारी सरजमीन को फतह करने के बाद अब पलटे। जिसका तो लश्कर था उसके मुख्तलिफ हिस्से छोटे छोटे टोलियाँ बना के आपने सबको ये हुक्म दिया कि मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए कैरवान का रुख करें ताकि इन इलाकों से लेकर कैरवान तक कोई बागी कोई सरकश न रहे। आप छोटा सा एक लश्कर खुद भी लेकर जो है एक रास्ते से कैरवान की तरफ रवाना हुए। अब वो रास्ता जो था पहले आपका शनासा और जाना पहचाना नहीं था,
لہذا وہاں راستے میں آپ کو پانی نہ ملا، اور جو آپ کے جو لشکری تھے آپ خود بھی پیاس کے جو ہے وہ بلبلانے لگے۔ ایک موقع پر آپ رکے، اور مورخین لکھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ابن خلدون کہ آپ نے وہاں بڑی ذکر سے، عاجزی سے، انکساری کے ساتھ خداوند قدوس دعا مانگی۔ جس وقت وہ دعا مانگ رہے تھے تو آپ کے گھوڑے نے اپنا سم مارا زمین پر، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا۔ سارے لشکریوں نے آپ نے سیر ہو کر پانی پیا، اور جو چشمہ پھوٹا اس کا نام رکھا ماء الفرس، یعنی گھوڑے والا پانی۔ اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ چشمہ اب بھی وہاں موجود ہے، اور اب بھی اس کا نام ماء الفرس ہے۔ اور جس طرح زمزم کا پتہ نہیں چلتا کہ پانی کہاں سے آتا ہے، اسی طرح مورخین کا کہنا ہے کہ اس کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ روانہ ہوئے کیروان کی طرف۔ اب جو کسیلا تھا، اس کا بربروں کا جو بادشاہ، اسے یہ دکھ تھا کہ عقبہ بن نافع کے آنے کی وجہ سے اصل حاکم تو یہ ہو گیا ہے، میری حاکمیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اندر سے مسلمان نہیں تھا، بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ عقبہ بن نافع کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے، تو اس نے اپنے بربر قبائل کو بھی بلایا، ساتھ ہی رومنوں کو بھی اطلاع دی کہ یہ بہترین موقع ہے عقبہ بن نافع پر جو ہے قابو پانے کا۔ چنانچہ رومنوں کے ساتھ مل کر ان بربروں نے حملہ کیا عقبہ بن نافع کے بعد۔ عقبہ بن نافع کے بعد چھوٹا سا لشکر تھا، لیکن مورخین کہتے ہیں بڑے شاندار انداز میں اس نے اپنا دفاع کیا، اور جدھر اس نے رخ کیا اپنے پیچھے دشمن کی لاشوں کی بساط بچاتا چلا گیا، لیکن سارے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، اور عقبہ بن نافع بھی وہاں ویسا کے مقام پر جو ہے شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ آپ کے شہید ہونے کے بعد بربروں کے بادشاہ کسیلا نے کیروان کا رخ کیا۔ کیروان میں اس وقت عقبہ بن نافع کے بعد ان کے جو نائب تھے سالار، وہ ظہیر بن قیس تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ رومن اور یہ ساری قوتیں جو ہیں وہ ہم پر چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہی ہیں، اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر کیروان میں موجود تھا، آپ انہیں لے کر برقہ کی طرف چلا گئے۔ اب اس طرح آپ کے برقہ کی طرف آنے کی وجہ سے کیروان میں بربروں کے بادشاہ کسیلا کی حکومت قائم ہوگی۔ بس کسیلا یہاں 5 سال تک حکومت کرتا رہا، یہاں تک کہ دمشق سے ابن زبیر کو جو ہے زبیر کو مقرر کیا گیا یہ سارے حالات درست کرنے کے لیے۔ وہ آئے، کسیلا سے ٹکرائے، ان کے ساتھ ٹکراتے ہوئے کسیلا مارا گیا، اور افریقہ میں پھر ایک بار مسلمانوں کی وہی پوزیشن جو ہے وہ برابر ہو گئی جو عقبہ بن نافع کے دور میں تھی۔ یہ عقبہ بن نافع کے حالات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد خداوند قدوس نے چاہا تو ہم آپ کے سامنے اسی سرزمین میں موسیٰ بن نصیر کے جو ہے وہ حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جاتے جاتے میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ عقبہ بن نافع سے متعلق اگر آپ مزید حالات جاننا چاہیں تو عقبہ بن نافع کے نام پر میری ایک کتاب ہے، اس کا ہیڈنگ عقبہ بن نافع ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے ہوئے پھر میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویڈیو ہیں انہیں جو ہے لائک اور شیئر بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم۔